بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہم سن رہے ہیں۔ جس زمانے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس زمانے کے اندر پورے عرب کے اندر لوٹ مار قتل بہت عام تھا۔ انسان کو بھی لوگ اٹھا لیتے تھے اور انسان کو اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ جیسے کہ آج کل اپہرن کر کے لوگ پیسے مانگتے ہیں، اغوا کر کے کڈنیپ کر کے چھوڑنے کے پیسے مانگتے ہیں۔ یہ گنڈا گیری ہے، غلط کام ہے۔ عرب کے اندر بھی اس زمانے میں ایسے غلط کام بڑے خطرناک ہوتے تھے۔ ایک عورت تھی سعدہ نام کی، بنو معن ایک خاندان ہے، اس خاندان کی یہ عورت ہے سعدہ، جسے ہمارے یہاں سعیدہ نام رکھتے ہیں، عرب میں سعدہ نام بھی رکھتے ہیں لڑکیوں کا۔ یہ عورت اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ ساتھ میں اس کا چھوٹا سا ایک لڑکا تھا، بالکل کھلتی جوانی ہوگی،
اندازہ یہ ہے کہ 12-14 سال کا ایسا کوئی لڑکا ہوگا. اس لڑکے کا نام زید تھا. تو یہ سودا عورت اور اس کا لڑکا زید دونوں جا رہے تھے. عورت اپنے باپ ماں خاندان کے رشتہ داروں کو ملنے اور بچے کو لے جا رہی تھی نانا ماموں وغیرہ کی ملاقات کے لیے. راستے میں ایک دوسرا خاندان بنو قین، اس کے کچھ لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ساتھ میں ایک لڑکا ہے. تو ان ظالموں نے اس لڑکے کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور اس بچے کو پکڑ کے مکہ کے قریب ایک بڑا بازار لگتا تھا، مارکیٹ لگتی تھی جس کو عکاظ کی مارکیٹ کہتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکیٹ میں لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے تشریف لے جاتے تھے. مارکیٹ میں لے گئے، ایک بچے کو بیچنے کے لیے رکھ دیا. کیسے جاہل اور گمراہ اور گنڈے لوگ ہوں گے کہ ایک لڑکا اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، اس لڑکے کو پکڑ کے زبردستی لے گئے اور لوگوں کو کہا ہمارا غلام ہے، مارکیٹ میں بیچنے کے لیے رکھ دیا. عجیب اللہ کی قدرت. ایک صحابی ہے حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پھوپھی ہوتی ہے. حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی ہوتی ہے رشتے کی. یہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے، عکاظ مارکیٹ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، خوبصورت ہے، مارکیٹ میں لوگ اس کو بیچ رہے ہیں. تو حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت پوچھی کہ یہ بچہ بیچنا ہے، کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا 400 درہم میں. چاندی کے سکے ہوتے تھے. 400 درہم میں حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو خرید لیا. خرید کر کے گھر لائے اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا. خدیجہ پھوپھی یہ بچہ ہے، نوکر ہے، غلام ہے، میں اس کو مارکیٹ سے خرید کے لایا ہوں، آپ لے لو، آپ کی یہ خدمت کرے گا، کام کرے گا. اب یہ لڑکا زید بہت ہوشیار لڑکا تھا، حضرت خدیجہ کی خدمت کرنے لگا. بڑی خوبیاں تھی بچے میں. ایک تو بڑا ہوشیار تھا، دوسرا وفادار تھا. گھر کا نوکر ہوشیار ہو اور وفادار ہوئے تو مالک کا کام بن جاتا ہے. تیسری خوبی یہ تھی کہ مخلص تھا، اخلاص تھا، اس میں بناوٹ نہیں تھی. چوتھی خوبی یہ تھی کہ بڑا رسپیکٹ والا، ادب والا وہ لڑکا تھا. گھر میں نوکر ہو اور وہ ادب سے رہے، رسپیکٹ سے رہے، وینئی وویک سے رہے تو گھر والوں کو اچھا لگتا ہے. پانچویں خوبی یہ تھی کہ بہت خدمت کرتا تھا.
اب یہ لڑکا کوئی غلام نوکر نہیں تھا، یہ تو ظالم گھوڑے سوار بنو قین کے لوگ، انہوں نے زبردستی پکڑ کے مارکیٹ میں بیچ ہی ڈالا، اور یہ لڑکا حضرت خدیجہ کی خدمت میں آ گیا، خدمت کرنے لگا۔ اللہ کی شان کہ اسی زمانے میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، میرے شوہر یہ غلام ہے، نوکر ہے، خدمت گزار ہے، میں آپ کو گفٹ دیتی ہوں، ہدیے میں دیتی ہوں، یہ لڑکا آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور نے قبول کر لیا کہ بہت اچھا، اتنا اچھا لڑکا خدمت میں مل گیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، بڑی عمر نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے میں لگ گئے، اور حضور کی اتنی اچھی خدمت کی، حضور کو بڑی راحت ملتی تھی، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق والے، حضور تو نوکروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، غلام کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، نوکر کو غلام کو ایسا نہیں لگتا تھا کہ میں نوکری کرتا ہوں، غلامی کرتا ہوں، اس طرح حضور ان کو اچھے اخلاق سے رکھتے تھے، اور یہی ہونا چاہیے، نوکروں سے اچھا برتاؤ کرو، کام والوں سے اچھا سلوک کرو۔ ایک گھر کے اندر کوئی کام والی ہے اور وہ کھانا پکانے وغیرہ کا بھی کام کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ وہ محنت کر کے کھانا پکا کے لا کے تم کو دے تو اس میں سے ایک آدھ دو لقمے تو اس کو کھلاؤ، بھلے آپ کا گھر ہے، وہ نوکر ہے، لیکن اس نے محنت کر کے روٹی بنائی، کھانا بنایا، تو اس کو کچھ تو دینا چاہیے۔ اب یہ ظالم بعض سیٹھ ایسے ہوتے ہیں کہ بیچارے کام والے سے پورا کھانا بنوایا اور خود پورا کھا جاتے ہیں، ایک لقمہ بھی اس کو نہیں کھلاتے، کل کا بچا کچا باسی کچھ ہوئے تو دے دیں گے، یہ غلط طریقہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی ایسی دلداری کی، اتنے اچھے اخلاق حضور نے دکھلائے کہ یہ زید لڑکا حضور کو اپنا باپ سمجھنے لگا کہ یہی میرے ابا ہے، یہی میرے احسان کرنے والے محسن ہیں۔ مست زندگی چل رہی تھی، حضرت زید حضور کی خدمت کرے، حضور ان سے اچھا برتاؤ کرے، لیکن باپ ہوتا ہے، اصلی باپ۔ تو زید کے جو اصلی ابا تھے، حقیقی ابا، ان کا نام حارثہ تھا۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرا لڑکا کوئی اٹھا کے لے گیا، اور کہاں لے گیا باپ کو معلوم نہیں، باپ پریشان، میرے بیٹے کو کون لے گیا، کہاں گیا میرا بیٹا، کہاں ہے میرا بیٹا، باپ دکھی پریشان، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
نبی ہونے کا سب جگہ چرچا نہیں ہوا تھا، اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن حج عمرے ہوتے تھے، اسی لیے کہ حج عمرے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتے تھے۔ کافر لوگ، مشرک لوگ بھی اس زمانے میں عمرہ حج کرنے آتے تھے۔ تو عرب کے اندر ایک دوسرا خاندان ہے کلب، یہ سب عرب فیملیوں کے نام ہیں۔ اس کے کچھ لوگ مکۃ المکرمہ حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ او ہو یہ تو زید لڑکا، وہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہو گیا تھا، کوئی اٹھا کے لے گیا تھا، وہ لڑکا تو یہاں رہا، یہاں مکہ میں ہے۔ اور محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد ابن عبداللہ یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس یہ لڑکا رہتا ہے۔ تو زید نے پہلا کام یہ کیا کہ بھئی یہ سب ہمارے علاقے کے لوگ آئے، پہچان والے لوگ آئے، تو ان کو کہا کہ تم حج کے بعد جب گھر جاؤ گے نا تو میرے ابا اماں کو کہنا کہ تمہارا بیٹا زید مکہ میں ہے، فکر مت کرنا، بہت خیریت میں ہے نا، بہت مزے میں ہے، میرے ابا اماں کو گھر پہ خبر کر دینا کہ میری فکر نہیں کریں۔ اب یہ لوگ حج کر کے گئے اور جا کر کے لڑکے کے ابا کو کہا کہ تمہارا بیٹا زید جو گم ہو گیا تھا وہ لڑکا تو مکہ میں ہے، محمد نام کے ایک آدمی کے یہاں رہتا ہے۔ باپ ہوتا ہے، پریشان تھا کتنے دن سے، خبر لگ گئی کہ میرا بیٹا تو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے۔ تو باپ نے بہت سارے پیسے لیے، مال لیا، اور اپنے بھائی کو جس کا نام کعب تھا اس کو بھی ساتھ میں لیا۔ دو بھائی حارثہ اور کعب، ایک زید کے ابا ہے، دوسرے زید کے چچا ہے، دونوں بہت سارے پیسے مال لے کر کے مکہ آنے کے لیے نکلے، اور مقصد یہ تھا کہ مکہ آ کر کے پیسے دے کر کے اپنے بیٹے کو واپس لے جاوے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے خاندان میں۔ دور سے سفر کر کے یہ لوگ مکہ آئے۔ پوچھا لوگوں کو، بھئی یہاں محمد عبداللہ کے بیٹے کوئی ہے؟ لوگوں نے کہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تھے، کعبہ کے سامنے تھے۔ تو یہ دونوں حضور کو ملنے کے لیے حرم میں آئے، کعبہ کے پاس آئے، حارثہ بھی اور کعب بھی دونوں آئے، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی۔ اور آتے ہی یہ دونوں کہنے لگے کہ آپ تو عبد المطلب کی اولاد ہو، ہاشم کے خاندان کے لوگ ہو، چونکہ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب، اوپر کے دادا ہاشم، اور عبد المطلب اور ہاشم پورے عرب میں مشہور تھے، فیمس تھے، پرکھیات تھے، لوگ ان کی خدمت کو، دین ان کے بہت اچھی خوبیوں کو جانتے تھے لوگ۔ تو یہ دونوں آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اور مل کے کہتے ہیں کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، اے ہاشم کی اولاد، آپ تو حرم اللہ کے گھر کعبہ کے متولی ہو، کعبہ کی خدمت کرتے ہو،
کعبہ کے پاس رہتے ہو، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے تمہاری۔ اور جو انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کی تم مدد کرتے ہو، غلاموں کو آزاد کرتے ہو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہو، غلاموں کو آزاد کرتے ہو۔ دیکھیے اس زمانے کے اندر قریش خاندان کے لوگوں میں کتنی خوبیاں تھیں۔ کعبہ کی خدمت کتنی بڑی نیکی، غلاموں کو آزاد کرنا کتنی بڑی خدمت، جو لوگ جیل اور قید میں ہیں ان کو کھانا کھلانا کتنی بڑی خدمت، کتنی خدمت قریشی لوگ کرتے تھے۔ تو کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے پاس جو ایک غلام ہے زید نام کا، وہ ہم خریدنے آئے ہیں۔ حالانکہ یہ تو باپ اور چاچا ہے، لیکن حضور کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک غلام ہے، نوکر ہے، اس کو ہم خریدنے آئے ہیں، وہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اچھا سلوک کر کے وہ ہم کو دے دیجئے، ہم پورے پیسے آپ کو چکا دیتے ہیں۔ آپ نے خریدا ہے 400 درہم میں، تو پیسے ہم دیں گے، زیادہ مانگے تو زیادہ دیں گے، لیکن ہمارا بیٹا ہم کو دے دو، ہم بیٹے زید کو لینے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا صاف کہو ما ہوا، کس کو لینے آئے ہو؟ تو کہا زید کو۔ کہا اچھا زید کو لینے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو، وہ میرے یہاں غلام ہے، میرے یہاں خدمت کرتا ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لڑکا ہے، تو زید کو ہی اپنے پوچھ لیتے ہیں کہ تجھے میرے ساتھ رہنا ہے یا ان کے ساتھ تجھے چلے جانا ہے، اسی کو پوچھ لو، وہ جو کہوے ایسا کریں گے۔ اگر وہ کہوے کہ تم ابا چچا کے ساتھ جانا ہے تو میں بھیج دوں گا، اور وہ کہوے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے تو میں زبردستی بھگاؤں گا نہیں اس کو۔ اب باپ اور چچا کو تو پورا یقین اندر سے کہ ہمارا بیٹا ہماری ساتھ رہے گا، دونوں کو پکا یقین، باپ کو بھی چچا کو بھی۔ اور جنرلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا جو کسی کے یہاں بیچارہ مجبوری میں نوکری کرے، جیسے آج کے گجرات سماچار کے اندر ہے کہ ہمارے ملک کے 2 اسٹیٹ میں 2 صوبوں میں بچوں کو بیچنے، بچوں کو گھوم کر کے بیچ ڈالتے ہیں لوگ، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکے کو کوئی لے جا کر کے اس طرح بیچ دے رہے اور وہ لڑکا مجبوری میں کہیں نوکر بن جاوے اور اتنے میں گھر والے پہنچ جاوے تو لڑکے کی تو عید ہو جاوے کہ میرے ماں باپ آ گئے، میرے چچا آ گئے، میری فیملی والے آ گئے، مجھے بچانے والے آ گئے، مجھے چھوڑانے والے آ گئے، لڑکا تو خوش ہو جائے گا۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو ہی پوچھ لو زید کو کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اگر زید کہوے کہ میں ابا کے ساتھ جاؤں گا تو میں فری میں دے دوں گا تم کو، بھلے ہمارے گھر میں قیمت سے آیا ہے، 400 درہم میں آیا ہے، لیکن میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، میں تم سے پیسے مانگ سکتا ہوں لیکن میں نہیں مانگوں گا۔ یہ تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں فری میں بھیج دوں گا۔ اور زید نہ کہے کہ مجھے نہیں جانا ہے تو میں زبردستی بھگاؤں گا نہیں۔
تو کہا ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خوشی خوشی تیار. تو یہ دونوں جو آئے تھے حارثہ اور کعب، دونوں بھائی آپس میں کہہ رہے ہیں کہ محمد تو کتنے اچھے آدمی ہیں. انصاف کی بات کی کہ لڑکے کو پوچھو تمہارے ساتھ آتا ہو تو لے جاؤ، کسی انصاف کی بات. اور انصاف سے آگے احسان کی بات کرتے ہیں کہ اگر لڑکا تمہارے ساتھ آتا ہو تو میں پیسے بھی نہیں لوں گا، فری میں بھیج دوں گا. یہ احسان ہے. اور دیکھیے ایک انصاف ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے. انصاف اچھی چیز ہے لیکن احسان کرنا اس سے بھی بڑی اچھی چیز ہے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف بھی کرتے تھے، احسان بھی کرتے تھے، اور یہ بہت اچھی حضور کی عادت. آج تو دنیا میں انصاف کا بھی جنازہ نکل گیا اور احسان تو کب سے قبر میں دفن ہو گیا. دونوں چیز ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو انصاف بھی سکھایا اور احسان کرنا بھی سکھایا. انصاف میں یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دو، اور احسان یہ ہے کہ حق نہیں ہو پھر بھی دو، حق نہیں ہو پھر بھی دے دو. اب آپ کا بھائی آ کے کہے کہ ابا کے مال میں میرا حصہ دے دو، بہن کہے کہ ابا کے مال میں میرا حصہ دے دو، ابا مر گئے تو کسی مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھ کر بہن کو بہن کا حصہ دے دیا، بھائی کو بھائی کا حصہ دے دیا، یہ انصاف ہوا. اور احسان یہ ہے کہ بہن کا جتنا لگتا تھا اس سے زیادہ تم دے دو. چلو میری بہن ہے، 25 لاکھ اس کے بندے دے، میں 50 لاکھ دے دیتا ہوں، چلو یہ احسان کہلاتا ہے. اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین. احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. تو انصاف یہ بھی نبی جی نے سکھلایا، اور احسان یہ نبی جی کی زندگی کے اندر بھرا ہوا تھا. اللہ ہمیں دونوں خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب زید کو بلایا. کیسی عجیب مجلس ہوگی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زید کے ابا حارثہ سفر کر کے دور سے آئے بیٹے کو لینے، چچا کعب آئے بھتیجے کو لینے. اتنے میں زید آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید کو، ہل تعریف ہؤلاء، زید ان کو پہچانتے ہو؟ یہ دونوں آئے ان کو. تو زید نے کہا ہاں حضور پہچانتا ہوں، یہ میرے چچا ہے، یہ میرے ابا ہے. حضور نے پوچھا باقاعدہ من ہما، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہوتے ہیں، میرے ابا ہوتے. بہت اچھی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا زید دیکھو تمہاری چوائس، تمہاری مرضی، تم میرے ساتھ رہ کر میرا برتاؤ تم نے دیکھ لیا ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں تم نے دیکھ لیا، میں تم کو میرے گھر میں کیسے رکھتا ہوں وہ بھی تم نے دیکھ لیا، میرا رہن سہن کیسا ہے وہ بھی تم نے دیکھ لیا. اب زید تمہاری مرضی، تم چاہو تو ابا اور چچا کے ساتھ جاؤ، گھر چلے جاؤ خوشی سے، اور چاہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو، میں تم کو تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں. اب سوچ لو تھوڑی دیر کے لیے،
ایک لڑکا جس کو کوئی اٹھا کے زبردستی لے گیا ہو، اغوا کیا ہو، کڈنیپ کیا ہو، اپہرن کیا ہو، بازار میں لے جا کے بیچ دیا ہو، اور خریدنے والوں نے اس کو گھر میں کام کرواتے ہو، نوکر بنایا ہو، اس لڑکے کو لینے کے لیے باپ آوے، چچا آوے، تو ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ وہ لڑکا فوراً باپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ غلامی سے چھٹکارا، نوکری سے چھٹکارا ملے گا، مزدوری کرنے سے چھٹکارا ملے گا، گھر میں ماں ملے گی، ابا ملیں گے، خاندان ملے گا، فوراً وہ بچہ چلا جائے گا، یہ عقل کہتی ہے۔ لیکن یہاں کیا تھا؟ عقل سے آگے نبی کے اخلاق تھے، عقل سے آگے نبی کے احسان تھے، نبی کا پاکیزہ رہن سہن تھا۔ جب وہ زید لڑکے کو حضور نے کہا کہ یہ چچا ابا کے ساتھ جانا ہو تو جاؤ، میرے ساتھ رہنا ہو تو میرے ساتھ رہو، تو وہ زید کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، اے محمد ابن عبداللہ، اب تو میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا، بھلے میرے ابا ہے، ابا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، بھلے یہ میرے چچا آئے ہیں، میں نہیں جاؤں گا، اب تو میں آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی رہوں گا۔ اب سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوکر کے ساتھ، ایک غلام کے ساتھ کیسا اچھا سلوک کیا ہوگا، کیسا اچھا برتاؤ کیا ہوگا کہ وہ غلام، وہ نوکر باپ کے ساتھ جانے تیار نہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ میں رہنے تیار ہے۔ جب یہ ہوا، چوائس میں اپنے باپ کو پسند نہیں کیا، حضور کو پسند کیا، تو باپ اور چچا کو غصہ تو تھوڑا بہت آتا ہی آتا ہے، ہمارا چھوکرا ہو کے دوسروں کے ساتھ رہنے کی بات کرتا ہے۔ تو ابا نے کیا کہا؟ ارے زید، تیرا دماغ صحیح ہے، یہاں تو غلام ہے، ہم تجھے آزاد کرنے آئے ہیں، چھڑانے کے لیے آئے ہیں، تیری قیمت، تیرے پیسے دے کر تجھے گھر لے جانے آئے ہیں، اور تو ہے کہ غلام بن کے رہنا پسند کرتا ہے یہاں پر۔ افسوس، وہاں تیرا گھر ہے، تیرا خاندان ہے، تیری فیملی ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، سب ہے، اور ان سب کو چھوڑ کر کے تو یہاں ایک پرائے آدمی محمد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ باپ اور چچا اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت زید نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، جی جی میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، ان میں ایسی خوبی ہے، ایسے خوبی ہے کہ میں اب کسی اور کو پسند نہیں کر سکتا، انہی کے ساتھ رہوں گا۔ صاف کہہ دیا باپ کو اور چچا کو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ زید تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ جانے تیار نہیں، اپنی ماں کے پاس جانے تیار نہیں، اپنے خاندان میں جانے تیار نہیں، اور میرے ساتھ مکہ میں رہنے تیار ہے، تو حضور نے کیا کیا؟ اٹھے، کھڑے ہوئے، کعبہ کے پاس جو حتیم ہے، حتیم کعبہ کا حصہ جو چھوٹا ہوا ہے، وہاں حتیم میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، زید کو بھی لے گئے حضور، اور حتیم میں کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا
کہ آج سے میں زید کو اپنا بیٹا بناتا ہوں. حضور نے اعلان کیا کہ آج سے یہ زید میرے بیٹے ہیں. جیسے منہ بولے بیٹے بناتے ہیں، جس کو ہم گجراتی میں لے پالک کہتے ہیں، عربی میں متبنہ کہتے ہیں، اڈوپٹ کرنا کہتے ہیں. حضور نے اعلان کیا باقاعدہ حتیم میں کھڑے ہو کر کہ آج سے میں اس کو متبنہ بناتا ہوں، اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں. حضور نے اعلان کیا باقاعدہ. اب اس کا باپ اور ان کا ابا اور چچا دیکھ رہے ہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، ہمارے بیٹے کو محمد کہہ رہے کہ میرا بیٹا. بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. خوش اس لیے ہوئے کہ عرب کے اندر حضور کے خاندان کی عزت بہت تھی، قریش کی عزت بہت تھی، اور حضور کا نام بھی ابھی تو نبی ہونے کا عام اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن نام حضور کا بہت لوگوں نے سنا تھا کہ ایک نوجوان ہے، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑی اچھی خوبی والے ہیں. اس لیے باپ اور چچا بھی بہت خوش ہوئے. اور پھر انہوں نے سوچا کہ زید آتا نہیں تو چلو ہم گھر چلے جائیں. تو خوشی خوشی باپ اور چچا وطن جانے نکل گئے، اور حضرت زید یہاں مکہ میں حضور کے ساتھ رہ پڑے. اب اسی دن سے پورے مکہ میں بات فیمس ہو گئی، ارے یہ زید محمد کے بیٹے، زید محمد کے بیٹے. جو بھی ملے جہاں بھی ملے، جیسے اپنے یہاں سب سرکاری کاغذ میں، آدھار کارڈ میں، پان کارڈ میں، ووٹر لسٹ میں، سرکاری چوپڑے میں، اسکول میں، مدرسے میں بیٹے کا نام ابا کا نام لکھاتے. پورے مکہ میں ہر جگہ ایک ہی چیز، زید محمد کے بیٹے، زید محمد کے لڑکے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لڑکا ہی نہیں تھا اس وقت پر زندہ بڑا. سب لوگوں میں فیمس، زید محمد کے بیٹے، زید محمد کے بیٹے. حضرت زید کی تو عزت بڑھ گئی کہ اللہ کے نبی جن کو اپنا بیٹا کہوے، سارے مکہ والے ان کو کہوے کہ یہ نبی جی کے بیٹے. زید کا تو کام بن گیا. اب ابا اور چچا گھر گئے، انہوں نے گھر والوں کو جا کے کہا کہ وہ زید تو آیا ہی نہیں، وہ تو وہیں رہا. تو حضرت زید کا ایک بڑا بھائی تھا جبلہ نام کا. اس نے کہا کہ چلو میں جاتا ہوں، شاید بھائی کو دیکھ کے بھائی آ جاوے. تو دوسرے سفر میں حضرت زید کا بڑا بھائی آیا جبلہ، اور وہ مکہ آ کر کے حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اے محمد، میرا بھائی تمہارے پاس ہے، میں اس کو لے جانے کے لیے آیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو ذا فإن انطلق معك لم امنعه. وہاں ہے زید، لے جاؤ، آتا ہو تو میں روکوں گا نہیں تیرے بھائی کو میرے پاس لے جانی، آتا ہو تو تیرے ساتھ. اب وہ بھائی، بڑا بھائی تو خوشی خوشی حضرت زید کے پاس آیا، چل بھائی چل گھر جانے کے اپنے، میں تجھے لینے آیا ہوں. تو حضرت زید کیا کہہ رہے، یا رسول اللہ واللہ لا اختار علیک احدا. اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم اب میرے لیے سب کچھ آپ ہے، میں آپ کو چھوڑ کر نہ باپ سے محبت کرتا ہوں، نہ ماں سے محبت کرتا ہوں، نہ بھائی سے، نہ خاندان سے، نہ اپنی فیملی سے، کسی سے نہیں، میرے لیے سب کچھ آپ ہے. یہ کہہ کر کے حضرت زید نے منع کر دیا جانے کے لیے. سارے مکہ کے اندر فیمس ہو گئے حضرت زید کہ محمد کے بیٹے حضرت زید. یاد رکھنا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی پکی محبت کی. باپ لینے آیا تو بھی نہیں گئے، چچا لینے آئے تو بھی نہیں گئے، بڑا بھائی لینے آیا تو بھی نہیں گئے. حضور کے ایسے عاشق اور دیوانے ہو کے رہے کہ سارے مکہ میں عزت مل گئی کہ محمد کے بیٹے زید ہے. لیکن سگے بیٹے نہیں تھے، اسی لیے بعد میں چل کر کے قرآن میں ایک قانون آیا کہ بچوں کو سگے باپ کے نام سے پکارو. سگے باپ کے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. ہر ایک انسان، لڑکا لڑکی مرد عورت، جو سگا باپ ہو انہی کا نام لوگوں کو بتلاوے. اگر سگے باپ کے سوا کسی اور کا نام بتاؤ گے تو گناہ ہوگا. ہمارے جو ابا ہے، کوئی پوچھے کہ تیرے ابا کون، تو وہی نام بتانے کا، سگے ابا کا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ سگے باپ کا نام نہیں بولتے، دوسروں کا نام بولتے. غلط کام ہے. کسی کو لے پالک بنایا ہو، متبنہ بنایا ہو، تو بھی سگے باپ ہی کا نام بتلانا یہ مسئلے کے اعتبار سے ضروری ہے. قرآن نے حکم دیا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. باپ کے نام کے ساتھ بچے کا نام. یہ قانون آیا تو اب اعلان ہو گیا کہ آج سے کوئی زید کو زید محمد کا بیٹا نہیں بولے. اللہ کا حکم آ گیا ہے. اب ان کے ابا کے نام سے پکارو. زید ابن حارثہ کہو. آج تک پورا مکہ زید ابن محمد کہتے تھے کہ زید محمد کے بیٹے، لیکن اب قرآن میں اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ سگے باپ کا نام ہونا چاہیے، تو پھر سے ان کا نام بدلا زید ابن حارثہ. ظاہر ہے کہ حضرت زید کو دل میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ آج تک مجھے محمد کے بیٹے زید کہتے تھے اور اب میرا نام پھر سے اصلی نام آ گیا اپنے ابا والا کہ سب اب مجھے زید ابن حارثہ بولیں گے. تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ نبی کے نام سے ہٹا کے اب مجھے اپنے ابا کے نام پر. تو ایک حکمت یہی بیان ہوئی کہ اللہ تعالی نے حضرت زید کی تسلی فرمائی اور قرآن میں حضرت زید کا نام اللہ نے بیان فرما دیا. کم و بیش 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہے، لیکن کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اکیلے حضرت زید کا نام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسی خدمت کی، غار میں، ہجرت میں. ان کا قصہ قرآن میں ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. لیکن ابو بکر صدیق کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے. حضرت عمر، ان کا نام بھی قرآن میں نہیں. اکیلے ایک صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے. فلما قضى زید منها وَتَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. کیسی خوش نصیبی حضرت زید کی کہ قرآن میں اللہ نے ان کا نام بیان فرما دیا. قیامت تک لوگ پڑھیں گے اس کو. کیسی خوش نصیبی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ، بھائی کے ساتھ نہیں گئے. اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ حضرت زید کا نام قرآن میں آ گیا اور قیامت تک کے لیے آ گیا. اب آج قرآن میں حضرت زید کا نام کوئی آدمی نماز میں پڑھے، فلما قضى زید منها،
تو صرف زید لفظ پر 300 نیکی ملتی ہے، خالی زید لفظ پڑھنے کے اوپر 300 نیکی. کمال ہو، کیسے خوش نصیب. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اتنے اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کہ وہ غلام، وہ نوکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو گئے. اللہ ہمیں بھی ایسے پاکیزہ اخلاق کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.